سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے حوالے سے ذمہ داریاں سنبھالی تو بطور حکمران اسلامی سلطنت کے لیے جن بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا، چند ایک ہم آج زیر بحث لائیں گے۔ پہلا اصول جو آپ کا تھا وہ شرعیت تھا، شرعی نظام، مشاورت کا نظام، مشاورت سے اپنے معاملات کو طے کرنا، اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ قرآن کریم میں حوالہ عرض کروں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ اپنے امور جو ہے وہ مشاورت سے طے کیے جائے، اور جب مشاورت ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں مدد اور نصرت اور خیر کے پہلو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے۔ اور ایک اور مقام پر سورۃ الشورى 25ویں پارے میں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ لوگ جو اپنے اللہ کے حضور استجابت کرتے ہیں، استجابوا لربهم، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ اور آپ کا قول ہے کہ جس کام کو مشورے کے بغیر عمل میں لایا جائے اس میں بھلائی نہیں ہوتی، تنہا رائے کچے دھاگے کی طرح ہے، اور دو رائے دو پختہ، کہ ایک دھاگا وہ کمزور ہے، جب دو کو ملا کر بانٹ دیا جائے تو بہرحال وہ مضبوط ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تنہا رائے کچے دھاگے کی مانند ہے، یہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، دو آراء، دو شخصوں کی رائے دو دھاگوں کی مانند ہے، اور تین آدمیوں کا مشورہ بٹی ہوئی رسی کی طرح ہے کہ جس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حکمرانی کے جو اصول تھے وہ عدل و مساوات تھا، اور اسلامی حکومت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد جو ہے وہ عدل و مساوات پر معاشرہ قائم کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت مبارکہ نمبر 8 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کو لازم پکڑو، مفہوم اس کا یہ، اور کسی قوم کی ناراضی، کسی قوم کی مخالفت، ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہو، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دیں کہ عدل کا دامن تم چھوڑ دو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، یہی تقوی کے اقرب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور بلا شبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت اور دور حکومت عدل و انصاف کا بول بالا ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کے دروازے رعایا کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے، کہ جس کی جو بھی حاجت ہو، اگر کسی پر ظلم ہو تو دربار خلافت کا دروازہ بغیر کسی دربان کے کھٹکھٹایا جا سکے، اور یہی قوانین آپ جب گورنر بنا کر بھیجا کرتے تھے ان کے لیے بھی ان اصولوں کی پاسداری لازم تھی، اور سخت احتساب کیا جاتا، اور اگر کسی جگہ شکایت آتی تو اس کا ازالہ کیا جاتا، اور تنبیہ بھی کی جاتی عمال کو اور گورنروں، خاص طور پر حج کے موقع پر ہر شخص کو یہ عام اذن اور اجازت ہوتی کہ جب سب لوگ مختلف علاقوں کے لیے حج کے لیے جمع ہوتے تو وہ دربار خلافت میں اپنے اس گورنر کا مقدمہ اور شکایت درج کرا سکتا تھا، اور آنن فوراً انصاف کیا جاتا تھا، اور اس گورنر سے باز پرس کی جاتی تھی کہ یہ شکایت آئی ہے تو کیوں آئی ہے، اور اگر وہ شکایت ٹھیک ہوتی تو سخت ترین سزا بھی دی جاتی، بعض دفعہ معزول بھی کر دیا جاتا۔ انصاف کے لیے ایسے تقاضے نہیں تھے کہ دادا مقدمہ داخل کرے اور فیصلہ جا کر پوتا یا اس کے بعد بھی ہو۔
ایسا نہیں تھا۔ آپ نے بنفس نفیس رعایا کی خبر گیری کرتے، راتوں کو جا کر چکر لگاتے اور فریقین کے درمیان عدل و انصاف کرتے۔ آپ کے سامنے دوست اور دشمن عدل کی حیثیت سے برابر ہوتے، فقیر اور امیر جو ہے وہ برابر ہوتے، یہ فرق نہ ہوتا کہ یہ مالدار ہے اس کے لیے اصول اور جو غریب ہے اس کے لیے اصول۔ جو ریاست کے لیے بنیادی چیزیں ہیں وہ شرعیت کہ شورا پر نظام قائم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا بول بالا۔ آپ کے دور کے عدل و انصاف کے اتنے واقعات ہیں اور اتنے ایمان افروز ہیں کہ وہ ہر واقعہ جو ہے وہ محتاج بیان ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال وقت چاہیے۔ مذہبی عقائد کی مکمل آزادی ہوتی تھی اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ جو اقلیتیں تھیں ان کی جو عبادت گاہیں تھیں ان کا تحفظ اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ جزیہ ادا کرتے ہیں۔ جب تک ان کے عقائد اور عبادات اسلامی اصولوں کے مد مقابل نہ آئیں، کسی اسلام کے اصول سے نہ ٹکرائیں، اس وقت تک ان کو مکمل مذہبی آزادی ہے۔ دین اسلام سکھاتا ہے، شدت پسندی نہیں سکھاتا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ۔ اگر ایسی باتیں نہ ہوتی تو گرجے بھی گرا دیے جاتے، یہودیوں کے معبد بھی گرا دیے جاتے، بلکہ مساجد بھی گرا دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ۔ ایک دفعہ آپ کا اپنا ایک نصرانی عیسائی غلام تھا۔ اب دیکھیں کہ کتنی نرمی کے امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، کہ جس کے حوالے سے آتا ہے کہ جس گلی سے گزرتا تھا شیطان بھی راستہ بدل گیا۔ جو وہ رائے قائم کرتے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی رائے پسند آتی، عرش سے جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آ جاتے۔ قرآن کریم میں کئی ایسے واقعات ہیں جو آپ کی تائید میں آپ کی خواہش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ۔ تو آپ کا خود اپنا غلام ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، تو آپ نے اس سے ایک دفعہ کہا کہ میری خواہش ہے آپ مسلمان ہو جائیں، کہ مسلمانوں کے بعض معاملات میں ہم آپ سے مدد نہیں لے سکتے کیونکہ آپ نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ لیکن اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کرتا، میری مرضی۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ جب قبول کر لیا پھر تمام ضابطے لاگو ہوں گے جو دین اسلام کے، پھر نہیں یہ کہہ سکتے کہ جبر نہیں ہے۔ جبر ہے لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے، وہ جبر ایسا نہیں جسے ہم نے جبر بنا لیا۔ وہ نماز کا حکم آئے گا وہ جبر نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم آئے گا وہ جبر نہیں ہے، قوانین کی اسلامی قانون کی پابندی کرنا یہ جبر نہیں ہے، یہ رحمت ہے، باعث رحمت۔ تو اس نے کہا میں نہیں قبول کرتا۔ تو جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا اور کہا تمہاری مرضی ہے، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ ایسی مثال مشکل سے ملے گی، بلکہ ملے گی نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر عقائد کی آزادی تھی، اظہار ما فی الضمیر کی بھی آزادی تھی، جس کی جتنا اس کا دائرہ کار ہے یا جتنی گنجائش نکلتی ہے، جو منہ میں بکتا چلا جائے، اس کی گنجائش کسی دین میں کسی ملت میں نہیں رہی۔ آزادی کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، وہ بہرحال دین اسلام بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، اوروں کو بھی دیتا ہے۔ آپ کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی، اس وقت آپ امیر المومنین تھے، تو آپ نے پوچھا تمہارا وہ معاملہ جو چل رہا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے معاملے میں یہ رائے ہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی رائے کیا؟ آپ نے کہا کہ میری رائے ان دونوں حضرات کے برعکس ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پھر آپ آرڈر جاری کیجئے، آپ امیر المومنین ہیں، کس چیز کی رکاوٹ ہے آپ کو اس کے امپلیمنٹ؟
تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آپ کے اس جو مقدمہ ہے یا بحث مباحثہ چل رہا ہے، اس کے بطور حکومت آرڈر جاری کرنے کے لیے کوئی قرآن و سنت سے صریح نص میرے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے جو انہوں نے فیصلہ کر دیا وہ ٹھیک ہے، میری رائے اگرچہ اس کے مخالف، ورنہ کون رو سکتا تھا اگر وہ آرڈر دیتے سرکاری سطح پر، اور وہ بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی تھی، جان بوجھ کر تو نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہی رائے ٹھیک ہے۔ آپ کے دور حکومت میں ہر شخص کو تنقید کی اجازت تھی۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں تم میں سے کوئی بھی شخص اگر مجھے کجی اور ٹیڑھ پائے تو مجھے سیدھا کر دے۔ لوگوں سے پوچھا کیا کرو گے تم؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ امیر المومنین، اگر آپ میں بھی کجی اور ٹیڑھ پن پایا گیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں تو ہم تلوار سے آپ کو سیدھا کریں۔ یہ امیر المومنین کے سامنے ایک عام آدمی، عام فرد کھڑا ہو کے کہہ رہا۔ ایسی مثال کسی حکومت میں دین اسلام کے علاوہ نظیر نہیں مل سکتے۔ تو آپ ناراض نہیں ہوئے کہ یہ کیسی بات آپ نے فرمائی کہ میں امیر المومنین ہوں، میرے سامنے یہ جسارت، بلکہ آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں ایسا آدمی اللہ نے پیدا کیا کہ جو عمر کے ٹیڑھ پن کو بھی سیدھا کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور مجمع عام میں سامنے آ کر کہا، اے عمر، اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا کہ ایک امیر المومنین کے سامنے اس طرح ہرزہ سرائی، اور بڑا عجیب انداز ہے کہ اے عمر، اللہ سے ڈرو۔ اب سنیے امیر المومنین، تو آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، تم میں سے کوئی خیر اور بلائی نہیں کہ اگر کسی کے اندر عیب پایا جا رہا ہے اس عیب کو واضح نہ کیا جائے، اور ہم میں کوئی خیر نہیں کہ ہمارے اندر وہ عیب ہو، ہم اس عیب کی اصلاح نہ کریں۔ یہ امیر المومنین کے کلمات۔ آزادی کی آپ دائرہ کار دیکھیں کہ آپ نے ارادہ کیا کہ لوگ حق مہر کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے، تو کہا کہ میری خواہش ہے کہ مہر کی ایک خاص رقم مقرر کر دی جائے کہ لوگ اس سے زیادہ حق مہر مقرر نہ کریں۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، فرمایا کہ جس مہر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حد مقرر نے کیا ہے، عمر آپ کون ہوتا ہے؟ اور پھر دلیل اس نے دی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم عورت کو ڈھیروں محل بھی دے دو تو اگر کوئی جدائیگی کی نوبت آ جائے تو پھر اس سے واپس نہ لو۔ ہم تو وہ گننے بیٹھ جاتے ہیں نا، فہرست دے دیتے ہیں، یہ شے دی ہے، یہ واپس دی جائے، اتنے کپڑے تھے، یہ دیا یہ دیا۔ جب طلاق ہوگی تو اس کو بخش دو، وہ اپنے گھر خوش رہے، آپ اپنے گھر۔ جب نہیں نباہ ہو سکا لیکن پوری فہرستیں طلب کی جاتی ہیں، ایک ایک چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، پہنے ہوئے کپڑے بھی واپس لے لیے جاتے ہیں۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس سے کوئی چیز واپس جو ہے وہ مت لو۔ اب جب امیر المومنین بنے، تجارت کرتے تھے، تو ظاہر ہے انتظامی امور کی وجہ سے، سلطنت کے امور کی وجہ سے کسب معاش میں کمی آ گئی، تجارت میں کمی آ گئی، تو لوگوں سے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، رائے مجھے دو۔ تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ جناب سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کی کیا رائے؟ فرمایا میری رائے تو یہ ہے، صبح اور شام کا کھانا آپ بیت المال سے لے لیں۔ تو اس موقع پر آپ نے جو تاریخی الفاظ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے مال کی حفاظت میں میرا مرتبہ وہی ہے جو یتیم کا نگران ہوتا ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر میں اس سے ضرورت مند ہوا تو معروف طریقے سے میں یہ لوں گا، اور اگر میرا گزارا ہوتا رہا تو میں یہ بھی چھوڑ دوں گا۔ اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا
ادب کسی نے سیکھنا ہو تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ازواج مطہرات کی خدمت میں ہدایہ اور نذرانہ بھیجا کرتے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا یقیناً کہ آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں تھی اور آپ سسر تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہدایہ بھیجتے، نذرانے بھیجتے ازواج مطہرات کی خدمت میں، تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو بھیجتے. اگر کمی ہو تو اپنی بیٹی کے حق میں. حسنان کریمین جنت کے شہزادے، دنیا اور آخرت کے شہزادے، ایک موقع پر مدائن سے مال غنیمت کثرت کے ساتھ 1,000 جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیے. تو آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ والد گرامی، ہم تو ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مد مقابل لڑنے والے تھے، یہ تو ابھی کم سن بچے تھے. ہمارے ہدایہ آپ نے مال غنیمت میں سے 500 دراہم دیے اور ان کو آپ نے 1,000 دی. تو جو بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بزرگوں سے ان کے بڑوں کا مقام بہت زیادہ ہے، تم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے. کہاں پہنچ سکتے؟ وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو، تم عمر کی اولاد ہو، اس لیے تمہارا اور ان کا کیا مقام. رعایا کے بہترین کاموں کا لحاظ کیا کرتے تھے. مردم شناسی کا جوہر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. فرمایا کہ کسی آدمی کی شہرت سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ اچھا اور کامل آدمی وہ ہے جو امین ہو، امانت دار ہو اور لوگوں کی غیبت سے دور رہے. فرمایا کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ اس کی دانائی اور سچائی کو پیش نظر رکھو. معاشرہ میں بے جا تصرفات کی آپ کڑی نگرانی کرتے تھے. ایک موقع پر ایک بھیک مانگنے والے شخص کو دیکھا کہ پورا رزق کا بڑا ہوا توڑا جو ہے وہ کمر پر لادا ہوا ہے اور پھر بھی مانگے جا رہا ہے. اس کا مشاہدہ میں اور آپ بھی کرتے ہیں. کبھی ان کی مٹھی کو چیک کریں تو یا ان کی جیبوں کو چیک کریں تو ان لوگوں کی وجہ سے جو مستحق لوگ ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں. تو وہ پورا تھیلا لے کر صدقے کے جو اونٹ چل رہے تھے کرا ان کے آگے ڈالو اور تلاش کرو، تمہارا پیٹ بھر ہی نہیں رہا. علم و شغف آپ کا خاص وصف تھا. قرآن کریم میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ سب سے پہلے وہی اقرا باسم ربک. اللہ نے آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا. عبادات کا اہتمام خلیفہ بننے کے بعد نماز کے معاملے میں بہت سختی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے اور اپنے گورنروں کو خاص طور پر کہتے تھے کہ تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے. جس نے خود اس کی پابندی کی اس نے دوسروں سے کروائی، جس نے اس کو محفوظ کر لیا اس نے دین کو محفوظ کر لیا، جس نے اس کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا. اور ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں وہ کھیل رہا تھا جسم سے. فرمایا اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی نماز کی تو اس کا ظاہری حالت بھی اس بات کی گواہی دیتی. اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق میں اللہ کے حضور کہ میں اپنی شکایت اور غم اور حزن کا اللہ سے شکایت کروں. اس لیے کوئی دکھ تکلیف پہنچے اللہ کے سامنے مناجات. مخلوق تو اور خوش ہوتی ہے تماشا دیکھ. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. تو فرمایا 3 صف میں پیچھے تھا، آپ کے سینہ سے ہچکیوں کی آواز میں نے خود سنی. آپ نے اپنے بعد 6 افراد کی کمیٹی قائم کی. فرمایا ان میں سے جس پر 5 متفق ہو جائے ان میں سے امیر المومنین بنا دیں. جناب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، سب کا اتفاق جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ کا عرصہ خلافت ہے. اور نماز کی حالت میں ایک غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز، اس نے آپ پر حملہ کیا. 26 ذی الحجہ کی بات ہے. وہ اتنا شدید تھا کہ بعد میں آپ کو دودھ وغیرہ پلایا گیا، اسی زخم سے نکل. اس موقع پر آپ نے وصیتیں کی
اور اپنے بیٹے کو جناب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس کہا اجازت دو کہ اپنے محبوب کریم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دو۔ چنانچہ آج بھی زندگی بھر بھی اس کلمہ پڑھنے کے بعد محبوب کے ساتھ جدائیگی نہیں، اور آج بھی اللہ کے محبوب کے پہلو میں آرام فرما۔ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے آپ کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے، بالخصوص حکمرانوں کے لیے، اور آپ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی ذات سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے اور عبور سلطنت چلانے کی توفیق